السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کی بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے ایام سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن میں صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے غم میں ڈوبے ہوئے لوگ آج بھی غمگین ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مصائب و مشکلات پیش آتے ہیں۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پہ منانے کا سبب کیا ہے؟ پہلی جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے سے میسیج، کارڈ اور زبانی طور پہ ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری اور ساری ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عیسوی سال سے ہٹ کر مسلمانوں کا اپنا عربی کیلنڈر پایا جاتا ہے اور یہ قمری عربی کیلنڈر صحابہ کرام کے زمانے سے ہی پایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی نیا ہجری سال آیا مگر انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نئے سال کی آمد پر نئے سال کی مبارکبادی دینا خلاف سنت ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی کو ہیپی نیو ایئر کا کارڈ بھیجے یا میسیج لکھ کر ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دے، زبان سے کسی کو ہیپی نیو ایئر کہے، یہ بہتر نہیں۔ پہلی جنوری کو لوگ گاؤں سے نکل کر، شہر سے نکل کر صحرا اور جنگل میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں کھانے پینے کے ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ نیز مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس پکنک میں شامل ہوتے ہیں۔ پکنک دراصل موج اور مستی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں پائے جانے والے امور اسلام کے خلاف ہیں۔ اس موقع سے میں تمام مسلمان مرد اور خواتین کی نصیحت کرتا ہوں کہ اس قسم کی دعوت اور پکنک سے پرہیز کریں۔ خصوصاً گھر کے ذمہ داران سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو پکنک میں شرکت کی اجازت نہ دیں۔ نئے سال کی آمد پہ آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر پہ، گلی میں، چوراہوں پہ، محفلوں میں اور عام گزرگاہوں پہ اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ اس سے جا بجا حادثات واقع ہوتے ہیں۔ اس آتش بازی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے نام لیوا کفار کی نقالی میں شانہ بشانہ کھڑے۔ آتش بازی میں فضول خرچی، مالی و جالی و مالی نقصانات کا پہلو اور کفار کی مشابہت پائی جاتی ہے، جو نئے سال کی مناسبت سے ہی نہیں بلکہ ہر مناسبت سے یہ بہتر نہیں ہے۔ نئے سال کے تعلق سے بہت ساری تہمات پائی جاتی ہے۔ کچھ کا تعلق تو رسم و رواج سے مگر کچھ کا سیدھے عقائد سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اور تقریباً ہر ملک میں عجیب و غریب قسم کی روایات پائی جاتی ہے۔ ہندوستان تو عجائبات کے لیے ویسے بھی دنیا بھر میں مشہور و معروف ہیں۔ کہیں نئے سال کی آمد پہ گھر کے پرانے فرنیچر کو نکال کر نئے فرنیچر کا اضافہ کیا جاتا ہے تو کہیں پرانے سامان سے بدفعلی لی جاتی ہے اور اسے پھینک کر نیا سامان لایا جاتا ہے۔ کہیں سکہ اچھال کر قسمتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس قسم کی روایات اور تہمات اور بدفعلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نئے سال کی آمد پہ ان تمام چیزوں کو انجام نہیں دیں
تو پھر ہمیں نئے سال کی آمد پر کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے تعلق سے میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا نیا سال عیسوی نہیں ہجری ہے۔ گویا ہمیں 1 جنوری سے کوئی سروکار نہیں، اگر سروکار ہے تو اسلامی سال سے ہے۔ اسلام میں نئے سال کی آمد محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہمیں محرم کی آمد پہ سب سے پہلے یہ فکر کرنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر شے فانی ہے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اس تصور سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ اور سال کھو دیا۔ ساتھ ساتھ یہ محاسبہ بھی کرنا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں ہم سے کیا خطا ہوئی، کیا گناہ سرزد ہوئے، اور کون سا نیک کام ہم نے سوچا اور نہیں کر سکا۔ اس محاسبے کے ساتھ آئندہ سال کے لیے نیکی کی راہ چلنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی کریں۔ اگر ہم نے نیکی کی راہ چلنے کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل تیار نہ کیا تو ایک سال یوں ہی ہماری عمر سے کم ہوتا چلا جائے گا اور دامن میں برائی کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور جب عمر تمام کر کے خالق حقیقی سے ملیں گے تو کفے افسوس ملنا پڑے گا، قبل اس کے کہ افسوس کرنا پڑے۔ اپنا دامن نیکیوں سے